لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے کچھ تھا، کچھ صحیح آدمی تھا، کچھ دو نمبر نہیں تھا، کچھ جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں بندے دا پتر تھا ٹھیک ہے. تو وہ جب صبح بیدار ہوا تو اس کو عجیب خواب آیا رات کو. تو بعض خواب ایسے ہوتے ہیں نا، انسان کی چھٹی حص کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ جھوٹا خواب نہیں ہے. تو خواب اس کو آیا، اس کو لگا کہ چھٹی حص نے کہا یار یہ بڑا عجیب خواب ہے. اس نے کیا کیا، اپنے سارے درباریوں کو جمع کیا اور کہا انی ارا سبع بقرات سمان، میں نے دیکھا 7 موٹی موٹی گائیں، یاکلہن سبع عجاف، انہیں 7 دبلی دبلی گائیں کھا رہی ہیں، وسبع سنبلات خضر، اور 7 ہرے خوشے جو گندم کے نہیں ہوتے ان کو 7 سوکھے خوشے کھا کے ختم کر رہے ہیں. یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، اے میرے درباریوں، بڑے لوگوں، میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم تعبیر بتا سکتے ہو. انسان کی عادت ہے جو چیز نہیں آتی نا، کم بخت کبھی منہ سے یہ نہیں پھوٹے گا کہ مجھے نہیں پتا. یہ بہت پڑھے لکھے ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو جو بات نہیں آتی آپ کہتے ہیں سر مجھے معلوم نہیں ہے. دنیا میں 100% چیزیں کسی کو بھی نہیں پتا ہوتی، لیکن بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے ہر فیلڈ میں ٹانگ اڑانے کا. حدیث کا علم بھی ان کے پاس ہے، فقہ کا علم بھی ان کے پاس ہے، میڈیکل سائنس بھی ان کے پاس ہے، انجینئرنگ کا علم بھی ان کے پاس ہے، جہاز اڑانا بھی یہ جانتے ہیں، سیاست پہ تبصرہ بھی یہ بہت اچھا کر سکتے ہیں، فوج سے بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ایجنسی سے بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور بخاری کا بھی ان کو پتا ہے، مسلم کا بھی ان کو پتا ہے، تاریخ بھی ان کو پتا ہے، انہی کو سب کچھ پتا ہے، باقی دنیا میں سب گھاس کھا رہے ہیں. تو مارکیٹ میں یوٹیوب پہ اس قسم کی چیزیں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں. تو یہ جو درباری تھے نا بادشاہ کے محل میں، ان کو چاہیے تھا بول دیتے ایکسکیوز می سر، ہمیں اس کی تعبیر معلوم بولو نہیں ہے، بول دیتے سر پتہ نہیں کیا تعبیر ہے. لیکن کیا جب مجھے ایک دفعہ نا 2 سال پہلے ہمارے کسی دوست نے تعبیر پوچھی، میں تو تعبیریں بتاتا نہیں، ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس بھائی. اب وہ چپک گئے کہ یار مجھے تعبیر بتاؤ تعبیر بتاؤ. میں نے کہا بھائی میرا دماغ نہیں ہے ابھی، میں کدھر بیٹھ کے سوچوں کیا تعبیر ہے اس کی، ہمیں اپنے پتہ نہیں کتنے خواب آ رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ تھے بھی بہت قریبی، پیچھے پڑ گئے. پھر میں نے سوچنا شروع کیا، مجھے کوئی تعبیر کھوپڑی میں نہیں آئی. میں نے ان کو کہہ دیا بھائی مجھے اس کی تعبیر معلوم نہیں ہے، کسی اور سے پوچھو. ایک شعر سناؤں ذرا غور سے سنو، آگے آتا نہیں کسی اور سے سنو، ٹھیک ہے نا. یہ والا شعر ہم نے ان کو سنا دیا. وہ پھر چپک گئے، نہیں جی مجھے تعبیر بتاؤ. اب پتہ نہیں خواب کیا تھا. اللہ کی قدرت کے میں ایک دن چائے پی رہا ہوں اور مجھے اس خواب کی تعبیر دماغ میں آ گئی، اور ایسی خاندانی آئی کہ بالکل جو بھی سنتا وہ کہتا ہے یار ہٹو بچوں تعبیر ہے. تو میں نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی اور وہ ان کے حالات پر بالکل فٹ آ رہی تھی. تو بعض دفعہ انسان کے دماغ میں اللہ تعبیر ڈال دیتے ہیں، بعض دفعہ تعبیر نہیں ڈالتا. اکثر میں خواب بتاتا ہوں نا، ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا گندے کپڑوں میں، گندے لباس میں. وہ خاتون اپنے شوہر کے خلاف یہ خواب مجھے سنانا چاہ رہی تھی کہ شوہر گندے کپڑوں میں، اس کا مطلب بندہ میلا ہے. یہ بندہ کیا ہے کہتے ہیں نا میلا، اور اس کے بچے بھی ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میلے کا باپ، وہ اس کے ابا کو لوگ کہتے ہیں میلے کا باپ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ مجھے اس کی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہو. وجہ اس کی ہے کہ شوہر کا لباس میلا، تو شوہر کا لباس تو بیوی ہے. قرآن کہتے ہیں نا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بیوی کا لباس شوہر ہے اور شوہر کا لباس کیا ہے بیوی. تو اللہ نے آپ کو تنبیہ کی ہے کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ. تو وہ پھر جب ان کی حالات سامنے آئے نا تو پتا چلا کہ واقعی عورت کا سلوک شوہر کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا. بعض دفعہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، میاں ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، کہیں کہیں چیدہ چیدہ ایسے واقعات بھی مل جاتے ہیں کہ کہیں خاتون کا سلوک ٹھیک نہیں ہوتا. تو خواب کی تعبیر بعض دفعہ ذہن میں آتی ہے، بعض دفعہ نہیں آتی. جب نہیں آئے انسان بول دے بھائی مجھے معلوم نہیں.
لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ منہ سے پھوٹ دیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ظاہر ہے بےزتی ہو جائے گی. تو بادشاہ کہے گا تم پھر ہو کیا اتنے بڑے فنٹر کیوں بنے ہوئے؟ تو جواب میں کہنے لگے اضغاث احلام، بادشاہ سلامت یہ خواب نہیں ہے، پراگندہ خیالات ہیں. دن بھر حکومت کے کاموں میں آپ مصروف رہتے ہیں، بغاوتوں کو کچلنا، سلطنت کی حدود کو، ظاہر ہے ٹینشن میں آدمی کو جیسے ساس سانپ کی شکل میں اور جٹھانی چھپکلی کی شکل میں آ سکتی ہے، تو آپ کو بھی موٹی پتلی گائیں خواب میں کیا ہو رہی ہیں؟ آ رہی ہیں. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور اس قسم کے جو الٹے الٹے خواب ہوتے ہیں نا، ان کی تعبیریں ہم نہیں جانتے. یہ تو خواب ہی نہیں ہے، تو ہمیں دماغ میں الٹ پٹانگ خیالات تھے جو گائے اور بھیڑ بن کے آ گئے. یہ والے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے، وہ خاندانی خواب ہو تو سنائیں، ہم تعبیر بھی بتائیں. وقال الذی نجا منہما، جس کو نجات ملی تھی نا، جو بادشاہ کو شراب پلانے پر مامور تھا، اس کو ایک دم یاد آیا، ارے خواب کی تعبیر تو یوسف نے بتائی تھی اور بڑی صحیح تعبیر نکلی تھی. فوراً نمبر بنانے کے لیے بادشاہ سے کہنے لگا انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، میں بتاؤں گا تعبیر، مجھے ایک بندہ معلوم ہے، اس کے پاس مجھے بھیجو. حالانکہ اب تک وہ بندہ اس کو یاد نہیں تھا، اب اپنا مفاد ہے نا تو بندہ بھی یاد آ گیا. پھر کیا کہتا ہے؟ یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے دوست. بھائی اتنی گہری دوستی تھی تو بندے کو بھول کیوں گئے؟ مفاد میں انسان القاب بھی لگاتا ہے اور یاد بھی رکھتا ہے، جہاں مفاد ختم بھول جاتا ہے. یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے میرے دوست، افتینا فی سبع بقرات سمان، ذرا فتویٰ دیں ہمیں، ذرا مسئلہ بتائیں، ذرا تعبیر بتائیں. 7 موٹی موٹی گائیں ہیں جو 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہرے خوشے سوکھے خوشوں کو کھا رہے ہیں. لعلی ارجع الی الناس، میں فوراً یہ تعبیر لے کے لوگوں کے پاس جاؤں گا، ان کو پتہ چل جائے گا. حضرت یوسف نے ایک لمحہ بھی توقف کیے بغیر فوراً تعبیر بتانا شروع کر دی. یہ معجزہ تھا ان کا. آج یوٹیوب پہ خوابوں کی تعبیروں کے نام پہ چینل بنے ہوئے ہیں، الو بنانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہے. خوب سمجھ لو. دیکھو جن دنیا میں جو بے روزگار ہوتا ہے نا، اس کو کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل طریقہ چاہیے ہوتا ہے. جس آدمی کے پاس عزت کے صحیح راستے نہیں ہوتے تو کیا وہ بےزتی برداشت کر لے گا؟ تو وہ عزت کے دوسرے 2 نمبر راستے اختیار کر لیتا ہے. تو یوٹیوب پہ چینل بنا لیا، پھر پھینکتے رہتے ہیں وہاں بیٹھ کے، کبوتر نظر آیا تو یہ مطلب ہے، بلی نظر آئی تو یہ مطلب ہے، دودھ نظر آیا تو یہ مطلب ہے. پھینکتے رہتے ہیں، پھر لوگ ان سے رابطہ کرتے رہتے ہیں، یہ ادھر سے پھینک رہے ہیں ادھر سے لوگ. تو یہ آسان کام نہیں ہے. بعض دفعہ اللہ کسی کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں، بعض دفعہ کرامت کے طور پہ کسی کو بتا دیتے ہیں، انبیاء کو معجزوں کے طور پہ بتا دیتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تزرعون 7 سنین دأبا، بھئی اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم لوگ 7 سال تک زراعت کرو گے اور خوب پیداوار ہوگی. مصر میں 7 سال تک ہیں تمہارے پاس. فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، جب کھیتی کاٹو تو وہ جو سنبل ہے نا، سنبل جو کیا کہتے ہیں اس کو، خوشے جس کو کہتے ہیں، گندم کو اس سے نہ نکالنا. وجہ کیا ہے کہ اگلے 7 سال تک اسی گندم کو استعمال کرنا ہے تم نے، یعنی اسٹور کرو ابھی سے اگلے 7 سالوں کے لیے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کام مصر کو بتا دیا کہ قحط پوری دنیا میں پڑا تھا. پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ مصر والوں نے ایڈوانس میں 7 سال کا راشن جمع کر کے رکھا ہوا ہے. یعنی اس خواب کی وجہ سے نا بہت بڑی تباہی سے مصر کو بھی بچایا اور باقی دنیا کو بھی. اور مصر کی جو گورنمنٹ تھی وہ معاشی لحاظ سے بہت اسٹیبل ہو گئی. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب چینی مارکیٹ سے شارٹ ہو تو جس کے پاس چینی ہوگی وہ مالدار بنے گا کہ نہیں بنے گا. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا بھائی 7 سال تک تمہارے پاس پیداوار کو کھانے کا اور جمع کرنے کا آپشن ہے. تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو اور باقی اسٹور کرو. اسٹور کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ بھائی اس کو نکالو نہیں ورنہ وہ کیڑا لگ جائے گا اس میں. تو اگلے 7 سال کے لیے اس کو اسٹور کر لو. اور پھر کیا ہے، ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد یاکل ما قدمتم لہن، اس کے بعد 7 سال بہت سخت آئیں گے قحط کے. جو کچھ تم نے جمع کیا ہوگا وہ 7 سال اس کو کیا کر دیں گے، کھا پی کے ختم.
الا قلیلا مما تحسنون، سوائے اس کے جو تم نے بچا کے رکھ لیا پہلے سے مینجمنٹ کے تحت۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مستقبل کی پہلے سے پلاننگ کرنا یہ توکل کے خلاف۔ بول لو نا کیا ہو گیا یار، نہیں، لوگ کہتے نہیں پہلے سے پلاننگ نہیں کرتے، کھاؤ پیو اڑا دو پھینک دو، ادھر دعوتیں کر دی، جتنا پیسہ آیا ادھر بانٹ بوٹ کے، اس کے بعد اگلے دن لوگوں سے قرضہ مانگتے، پان گٹکے کے پیسے بھی نہیں ہوتے اگلے دن اس کے پاس۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ نہ اپنا ہاتھ اتنا پھیلاؤ کہ کل بھیک مانگنی پڑے، اور نہ اتنا تنگ کر دو کہ کنجوس لوگ کہنا شروع کر دیں تمہیں۔ اس لیے اعتدال والا راستہ۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا بھائی، ان کو یہ بتایا، قال الملک اتونی بھی، بادشاہ بڑا خوش ہوا، بادشاہ کو تھا کہ اگر یہ واقعی 7 سال بعد قحط پڑ جاتا ہے تو یہ تو بڑا یعنی زبردست شخص ہے یہ۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو لے کر آؤ یوسف کو۔ پہلے بھی بادشاہ کو پتا تھا کہ میری بیوی نے کس قدر ورغلانے کی کوشش کی، مگر یہ پاک دامن نوجوان اس نے برائی کی طرف نہیں گیا۔ اس سے پہلے ہی بڑا متاثر تھا یوسف علیہ السلام کی صلاحیت پر، لیکن جب تعبیر بتائیے بادشاہ نے کہا کہ لے کر آؤ۔ تو قرآن کہہ رہا ہے فلما جاءہ الرسول، جب قاصد آیا نا کہ چلو جی آپ کی رہائی کا فیصلہ ہوا ہے، بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے، قال ارجع، یوسف علیہ السلام نے کہا نا نا نا، ارجع الی ربک، بادشاہ کے پاس جاؤ، فاسألہ، اور بادشاہ سے پوچھو، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، جن عورتوں نے مجھے دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، ان سے پہلے میری صفائی کی بات کرو، پہلے پوچھو غلطی پر کون تھا، میں تھا یا وہ تھی، کیا میں نے کسی کو برائی سے کسی کی طرف دیکھا، پہلے میری یہ پوزیشن واضح ہونی چاہیے، کیونکہ لوگ میں کنفیوژن تو ہو گئی تھی نا، کچھ کہہ رہا تھا یہ صحیح ہے، کچھ کہہ رہا تھا وہ صحیح ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں نے دعوت کا کام کرنا ہے، اگر میرے کردار مشکوک ہو گیا تو لوگ میری بات نہیں سنیں گے۔ یہاں بھی دیکھیں ویژن کو ترجیح دی جا رہی ہے رہائی پر، نہیں آئی بات سمجھ میں؟ حالانکہ اس کا خطرہ تھا کہ بادشاہ بول دے جاؤ پھر میں رہائی نہیں کر رہا، یہ تو اسی بات کو لے کے بیٹھے ہوئے ابھی تک، میں کیا اپنی بیوی کی بدنامی کروں میں لوگوں کے سامنے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی یار بات۔ کہہ سکتا تھا نا بادشاہ کہ بھائی واپس جاؤ پھر وہیں رہ لو، ہم تو نہیں، بس کنفیوژن میں ہی رہنے دو تاکہ میری عزت رہے۔ یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ بھائی میں نے دین کی دعوت دینی ہے، میں یہ سب کچھ دنیا کے لیے نہیں کر رہا، تو میرے کردار پہ اگر انگلی اٹھے گی تو میری دعوت میں جان نہیں رہے گی۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جاؤ جاؤ، پہلے جا کے بولو میری برات کا اعلان کرے، پہلے عورتیں بتائیں جمع ہو کے کہ یوسف صحیح تھے، ہم کیا تھے، ہم غلط تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہے، آپ نے فرمایا کہ صحیح حدیث ہے کہ یوسف کا صبر تھا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جیل سے قیدی بلانے کے لیے آیا اور نہیں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اگر ہوتا تو چلا جاتا۔ یہ تواضع تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یعنی ایسے موقع پہ ہر آدمی یہی کرتا ہے، بھائی پہلے جیل سے نکلو، یہ چیزیں بعد میں نمٹاتے رہیں گے بیٹھ کے، کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کو یہ خطرہ تھا کہ بعد میں ہو سکتا ہے بادشاہ اس کو زیادہ ویلیو نہ دے، جب رہائی ہو گئی تعبیر بتا دی، کہہ گیا بس پھر نہیں، ابھی تو میں بادشاہ کی ضرورت ہوں، ابھی جو کام کروا سکتے ہو کروا لو۔ اس سے خوب سمجھ لو، بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے نوٹ کرنے کی، کچھ علماء حکومت سے ملتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، کچھ ملتے ہیں قوم کے فائدے کے لیے، تو دونوں طرح کے علماء میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ہم ہر طرح کے عالم پر تہمت لگا دیتے ہیں کہ یہ سرکاری ملا ہے، یہ آرمی کے آفیسر سے مل رہا ہے، یہ وزیر اعظم سے مل رہا ہے، یہ صدر سے مل رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی تو بادشاہ سے مل رہے تھے نا، جا کے بادشاہ نے جب بلایا محل میں، یوسف علیہ السلام کیسے جا، میں کچھ سرکاری لوگوں سے تھوڑی ملتا ہوں، مجھے رہا کرو بس، چھوڑ دو، تعبیر بتانی تھی بتا دی چلو۔ نہیں نہیں نہیں، یوسف علیہ السلام جانتے ہیں بادشاہ کے پاس رہ کے جو کام ہو سکتا ہے وہ گلی محلوں میں نہیں ہو سکتا، تو موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ تو اس لیے کسی عالم کو اگر کوئی حاکم دعوت دے، بلائے، اور وہ عالم سمجھتے ہیں کہ اس سے تعلقات سے ملک کو فائدہ ہوگا،
تو ایسا عالم اگر اس حاکم کے پاس نہیں جاتا تو گناہ کا خطرہ ہے. اور آج میڈیا پہ آپ کا جو لیڈر ہے وہ کتنے بڑے آدمی سے ملے اس کی تعویل کرتے ہیں, قوم کے وسیع تر مفاد میں حضرت نے حضرت سے ملاقات کی ہے. لیکن آپ جس سے آپ کو دشمنی ہے وہ کسی چھوٹے افسر سے بھی ملے گا. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے فوج کا پٹھو ہے, تمہارے والے جو مرضی کرتے رہے, نہ وہ فوج کے پٹھو, نہ وہ ایجنسیوں کے پٹھو, نہ وہ امریکہ کے غلام. اور تمہارے اگینسٹ اگر کوئی ہو تو وہ کسی سے بھی ملے اس پہ الزام. یہ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہے. ہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو واقعی سرکاری ملا ہیں, وہ گورنمنٹ سے ملتے ہیں اپنے فائدے کے لیے, لوگوں کے فائدے کے لیے نہیں. تو عام طور پہ فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو کون پیسے لے رہا ہے اور کون الٹا خرچ کر رہا ہے. ہم ایسے علماء کو جانتے ہیں جو افسروں سے ملتے ہیں ان کو ہدیے دیتے ہیں الٹا. وہ افسر بھی حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ مولانا ہو کے ہم کو الٹا ہدیہ دے رہا ہے. وہ الٹا ان پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہاں سے چھپڑ میں لفافے لے رہے ہوتے ہیں. تو ہر طرح کی چیز مارکیٹ میں آپ کو ملے گی, سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. تو یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے لیے نہیں, لوگوں کے لیے, کہ میں جب دعوت دوں گا تو میری پوزیشن واضح ہونی چاہیے. کہنے لگے جاؤ اس کو جا کے بولو ما خطبکن اذا راوتن یوسف عن نفسی, عورتوں کو جمع کر کے پوچھو کہ اس میں غلطی پر کون تھا. بادشاہ نے جمع کیے سب عورتوں کو, بھائی ایک بیان ریکارڈ کرواؤ, ٹھیک ہے نا. یوسف آنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک صفائی بیان نہ ہو. ان عورتوں نے کہا الآن حس حس الحق, بادشاہ کی بیوی زلیخا نے کہا اب اللہ نے حق کو واضح کر دیا ہے. ہم کتنے الزام لگائیں دوسرے پر, لیکن اللہ نے اس نوجوان کی پوزیشن کو صاف کرنا تھا. اب حق واضح ہو چکا ہے, اب ہم دو نمبری کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہے. انا راودتہ عن نفسی, میں نے اس کو برائی کی دعوت دی تھی. انہ لمن الصادقین, وہ سچ بول رہا ہے, اس نے میری طرف گناہ کا ارادہ نہیں کیا. یوسف علیہ السلام نے اب اتنی اپنی پوزیشن واضح کروائی ہے تو اس میں تکبر کا عنصر ہو سکتا تھا نا, نہیں. یہی بات سمجھ. بھائی ایک آدمی بار بار کہہ رہا ہے میں ٹھیک ہوں, میں ٹھیک ہوں, میں بالکل صحیح ہوں, میں بالکل صحیح ہوں, تو ہم کہتے ہیں نا بھائی تو کیا ہو گیا یار, اگر تو غلط بھی ہے تو توبہ استغفار کر لے. اتنا کیوں اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں, میں غلط ہو ہی نہیں سکتا؟ اس میں ایک قسم کا تکبر کا عنصر ہے نا. نہیں آ رہی سمجھ میں تو بتا دے بھائی, ہے نا تھوڑا سا اپنی, جو بعض لوگ ہر موقع پہ اپنی کلیریفیکیشن جو ہے نا وہ اپنے بارے میں کرتے ہی رہتے ہیں, وضاحتی بیانات ہر 2 دن میں آتے رہیں گے, تو اس سے بھی لگتا ہے کہ اوور ہونے کی کوشش کر رہا ہے ایک آدمی. تو حضرت یوسف علیہ السلام پر یہ جو اتنی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ جیل سے باہر نہیں نکلوں گا, پہلے یہ پتا چل جائے کہ ان میں غلط, میں صحیح ہوں, یہ میں غلط نہیں ہوں. تو حضرت یوسف اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں. ذالک لیعلم انی لم اخلہ بالغیب, فرمایا کہ میں جو اپنے آپ کو اتنا صاف ستھرا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, شو مارنا یا ریاکاری کے لیے نہیں, بادشاہ کو پتا چل جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے. ورنہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے محل میں رکھا اور معاذ اللہ میری ہی زوجہ پر نظریں ڈال کے بیٹھ گیا. یہ پوزیشن میری واضح ہونی چاہیے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ, اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ جو خیانت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کی رہنمائی نہیں کرتا. کیونکہ اگر میں مشکوک, مجھ پر الزام لگتے اور ترقی ملتی تو لوگ کہتے یار 2 نمبر ہو کے بھی بڑی ترقیاں مل سکتی ہیں. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ تقوی کے ساتھ جو کچھ ملتا ہے انجام متقیوں کا اچھا ہوتا ہے. لگے وما ابرئ نفسی, میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا کہ میرا نفس بڑا پاک دامن ہے, مجھ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. نا, ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس کا تو کام ہی برائیوں کی دعوت دینا ہے. کتنی تواضع ہے, آپ دیکھو کتنی تواضع. اور آج ہم تھوڑی سی کوئی تعریف کر دے تو کیسا چوڑے میں آ جاتے ہیں, اپنی اپنی تعریف کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ خود ہی ڈال رہے ہوتے ہیں, میں بہت اچھا ہوں, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں بہت اچھا. تو تواضع اللہ کو پسند ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی بیان کی اور پھر کیا کہہ رہے ہیں وما ابرئ نفسی, بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا میں اچھا ہوں. انسان کی جو اندر کی میں ہے وہ تو برائی ہی کی دعوت دیتی ہے. الا ما رحم ربی, ہاں جس پر میرا رب رحم کر دے. تو یہ میرے رب نے مجھ پر رحم کیا تھا کہ مجھے برائی سے بچا لیا. گویا میں اچھا نہیں ہوں,